ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ایسے مزے سے پڑھتے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے، قسم خدا کی اتنا مزہ آتا ہے. وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ابھی میں کوئٹے سے آ رہا تھا جہاز میں، کوئی آپ کو بہت بڑا آدمی کسٹم کا افسر، میں نے نام بھی بتاتا ہوں، سلیم کوکر، وہ غریب بیٹھا ہوں، بہت اچھا آدمی، نمازی. تو میں اپنے دھن میں لگا ہوا تھا، چونکہ وہاں یہ ماسک پہناتے ہیں نا جہاز میں، تو میں نے بھی پہن لیا ماسک. سے ہمارے بلوچوں میں جو پاگل جانور ہوتا ہے، ذلیل قسم کا جانور، اس کی فصل کھائے اس کی کھائے اور ہر جگہ منہ ماری کرے، تو اس جانور کے منہ پہ ہم پٹی باندھتے ہیں، یہ ہوتا. لیکن اب ہمیں مفت میں ایئرپورٹوں میں وہ پٹی مٹی مجھے بھی لگا دی تھی. تو میں بیٹھ کے اپنے مزے میں قرآن پڑھ رہا تھا. دوسرا پارہ میں نے شروع کیا، پارہ میں نے ختم کر دیا، لیکن آدھے تک میں نہیں پہنچا تھا کہ چیخ مار کر کے جہاز میں میرے ساتھ چمڑ گیا. میں نے کہا خیر ہے بابا، کیا ہو گیا؟ تعارف اپنا کرایا. کہنے لگے اللہ کی قسم قرآن، ہم قرآن سے کیسے غافل ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن ہے کیا آج پتہ چل گیا. میں نے کہا آج کیا تم مسجد میں جاؤ گے تبھی تو قرآن سنو گے. یہ ہمارے بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں نا، یہ بھی یہ قرآن سے فارغ ہے، ان کی ایک دو رٹی ہوئی تقریریں ہوتی ہیں، باقی وہ قرآن کی بھی زیادہ تلاوت ہے. آج مولوی زکریا تھوڑی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں بخاری بھی پڑھاتا ہے، ترمذی بھی پڑھاتا ہے اور تصنیف و تالیف بھی کرتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ تبلیغی حضرات بیٹھے ہوئے، یہ تو جماعتوں کی کارگزاری سناتے ہیں، یہ بھی فارغ ہے، اس سے اللہ کا بھلا کرے. تلاوت سے یہ بھی فارغ ہے. تو جس فضائل اعمال میں ہاتھ لے کر کے آپ ہاتھ میں گھومتے پھرتے ہیں، اس فضائل اعمال اس نے بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور جس کے موطا امام مالک، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے کہ سبحان اللہ. 100 مولویوں کو اگر کمپیوٹر پہ دے دو، ملا مر جائے لیکن مولوی زندگی بھر محنت کرے، ایسی کتابیں نہیں لکھ سکتے. فرماتے کہ اب 60-70 سال پر پہنچا ہوں اور آنکھوں میں کالا پانی اتر چکا ہے، اب بینائی متاثر ہو چکی ہے، اب قرآن روزانہ ختم نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی کہنے لگے مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے گھر کی خواتین، بہو، بیٹیاں، بیوی، وہ گھر کے کام کاج نمٹا کر کے پھر بھی 24 گھنٹے میں ہر خاتون قرآن کا ایک ختم کرتی. زکریا کو پڑھا ہی نہیں کسی نے، اس کے سوانے اور اس کی آپ بیتی آپ پڑھ لیں. ہے کیا اکابرین ہمارے اللہ والے. آپ ناراض نہ ہونا، عجیب بات آپ کو بتا. حضرت عثمان نے عشاء کے بعد نفل شروع کیا، فجر کی اذان سے پہلے پورا قرآن 2 رکعت میں. پہلی رکعت میں 1 رکعت میں قرآن ختم کیا، دوسرے میں واپس شروع کیا. اب پٹھانوں کو، بلوچوں کو، سندھیوں کو کہو، کہتے تھا سنگا ختم دا خاٹا کتاب، یہ کیسے ختم ہو جائے گی. میں خود بھی نالائق ہوں، مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کو، لیکن اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ جائے تو میں انشاءاللہ سمجھانے والے بھی آپ کو، اللہ کے بندے ابھی تک ان کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، سمجھے. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ جائے مجھ سے رابطہ کر لینا، میں بندہ آپ کو دے دوں گا، آپ بھی کھڑا رہے، وہ انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کو ختم کر کے دے گا. مجھے خود، میں تو نالائق ہوں، لیکن ہمارے شاگرد بھی پٹھان بروزے نے چٹان مضبوط قسم کا، اس نے آ کر کے اس پٹھان مولوی نے مجھے بتایا، کہا استاد جی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. میں نے کہا جی دا چشے بولو. کہنے لگا استاد جی حرم میں، اب تو حرم پہ پابندی لگ گئی نا، اب کرونا آ گیا، لیکن ان دنوں کی بات ہے کہ جب پابندی نہیں تھی. کہنے لگا استاد جی سردی کی راتیں تھی، سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہے،
کہنے لگے کہ عمرے کے لیے چلا گیا۔ عبد الرحمن سدیس امام حرم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس دن میں نے کھانا بھی کم کھایا تاکہ باتھ روم بار بار جانے کی ضرورت نہ پڑے، پانی بھی کم پیا تاکہ چھوٹا پیشاب بھی نہ آ جائے۔ عبد الرحمن سدیس نے جب کہا استاد جی وہ نماز پڑھا کر کے چلے گئے، میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا فجر کی اذان سے پہلے 2 رکعتوں میں استاد جی خدا کی قسم پورا قرآن ختم۔ اس قسم کے لوگ موجود ہے، اس قسم کے لوگ موجود ہے۔ یہ دارالعلوم میں بھی ہے، بنوری ٹاؤن میں بھی ہے، فاروقی میں بھی ہے، جامع صدیقیہ میں بھی ہے، یہ اس مدرسے میں بھی ہے۔ ہمارے طلبہ میں ایسے ہوتے جاسوس بھی بن کر کے آتے، حکومتوں کی، ملک کو بچانے کے لیے مولوی کی جاسوسی کرتے کہ مولوی یاسین پڑھ رہا ہے یا سورہ کہف پڑھ رہا ہے، جاسوسی ہو رہی ہے۔ ایک کیمرے لگے ہوئے، میں کسی بڑے مولوی صاحب کے پاس گیا تو اس کے پاس ہر چیز میں کیمرے 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 کیمرے، زمانہ کیمرے۔ میں نے کہا یار مجھے پیشاب لگا، کہنے لگے یہ ٹچ باتھ روم ہے، یہاں جائے ٹچ باتھ روم۔ میں نے کہا ادھر نہیں جاتا ہوں، طلبہ کے کوئی باتھ روم ہے ادھر جا۔ کہا اللہ کے بندے ادھر صفائی ادھر جاؤ۔ میں نے کہا آپ کی ہر چیز میں ہر خاص خاص جگہوں میں کیمرے لگے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے ننگے دیکھیں، آپ کے کمرے میں نہیں جاتا۔ میں کہا بابا آپ کے کمرے میں نہیں جاتا۔ خوش ہے مولوی منظور کی ٹچ باتھ روم، کیمرے ہیں، کیمرے لگے، جیسے کہ حکومت کے پاس کیمرے ہیں نا، یہ ویسے لگاتے تو کپڑے مپڑے ختم، سب کچھ نظر آتا، کیمرے۔ اور ایئرپورٹوں کو جب ہم جاتے کہتے پگڑی اٹھاؤ، اتارتے ہیں، پھر کہتے ہاتھ اوپر کرو۔ اور یہ جو کچے کھچے کھچے جو ہے کھچے کھچے یہ جو آتے کہتے کلیئر ہے، آپ چلے جائیں، وہ کلیئر ہے۔ ہم لوگ کلیئر نہیں ہوتے، مولوی لوگ کہتے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں۔ پھر میں ان سے کہتا ہوں یار ادھر بھی دیکھ لو، ایک دو سے کہے ادھر بھی دیکھ لو، کہتے مولوی صاحب آپ رسوا کرتے۔ میں نے کہا نہیں، آپ رسوا نہیں، اصل رسوا ہم ہیں۔ خلق خدا نے جب اسلامی حکومتیں نہیں ہیں تو سب سے زیادہ رسوا مولوی، جس کے پاس پگڑی ہے، جو پگڑی پہنتا ہے، اور جس نے داڑھی رکھی ہے، وہ دنیا کے دہشت گرد ہیں، جن کی زبانوں پہ قرآن ہے، وہ دہشت گرد۔ اس لیے بھائی ان باتوں کو تو چھوڑو، مہربانی کرو قرآن کو سینے سے لگاؤ، اہل قرآن سے، حفاظ سے، قاریوں سے، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، مسجد سے آپ کا تعلق ہو۔ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، جو مسجد آتا جاتا ہے، مسجد کے ساتھ جس کا لگاؤ ہے، سارے میری امت گواہ بن جاؤ، یہ پکا مومن۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔